دوستو اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کامیاب لوگوں کے 4 اصول بتاتا ہوں، لیکن بدقسمتی سے ہم پاکستانی قوم ہیں، ہم ان پہ عمل نہیں کرتے۔ آپ یقین مانیں ان چاروں میں سے کسی ایک پہ آپ دل سے عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ زندگی میں گرو کرنا شروع کر دیں گے۔ میری آج کی ویڈیو کا سٹارٹ بل گیٹس کے اس بات سے کروں گا جو مجھے بہت زیادہ انسپائر کرتی ہے اور کئی دفعہ سن چکا ہوں، دوسروں کو بھی سنا چکا ہوں۔ میں یہ مانتا ہوں کہ ہمیں یہ بات روز سننی چاہیے، بار بار سننی چاہیے، ہر اس شخص کو سننی چاہیے جو اپنے دل میں امیر ہونے کی خواہش رکھتا ہے۔ وہ جملہ پتہ ہی کون سا ہے؟ بل گیٹس کا کہنا ہے کہ اگر آپ غریب گھرانے میں پیدا ہوئے ہو تو اٹس ناٹ یور فالٹ۔ اگر آپ غریب گھرانے میں رہ کر غریب ہی مر گئے ہو تو یہ ٹوٹلی آپ کی فالٹ ہے، آپ کی غلطی ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ان لوگوں کی زندگیوں میں سے جو بہت زیادہ امیر اور کامیاب ہو چکے ہیں 4 مشورے دوں گا۔ یہ میں نے خود بھی پڑھے ہیں، میں نے اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوششیں کی ہے، تبھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور 4 اصول میں آپ لوگوں کے ساتھ بیان کر رہا ہوں جو آپ کے اور میرے لیے، ہر اس شخص کے لیے ہیں جو بل گیٹس کی بات پر یقین رکھتا ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ نان مسلم ہے، اس وجہ سے کہ قدرت کا پیمانہ ہر کسی کے لیے ایک ہی ہے کامیابی کا۔ اگر آپ اس پیمانے کو فالو کریں گے تو ڈیفینیٹلی یو ول بی ایبل ٹو گرو مور اینڈ مور، اور زندگی میں اگر کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں تو پلیز جڑے رہیے میری اس ویڈیو کے آخر تک، بہت کچھ لرن کرنے کا موقع ملے گا آپ کو۔ دوستو سب سے جو پہلا اصول ہے وہ اپنے اوپر انویسٹ کریں۔ آپ یقین مانیں میں آج سے 5-10 سال پہلے میں سمجھتا تھا کہ اپنے اوپر انویسٹمنٹ کا مطلب ہے اچھے کپڑے، پینٹ کوٹ، اچھی گاڑی، اچھا موبائل، اچھی گھڑی، لیکن مجھے تب یہ احساس ہوا کہ اگر آپ ایک اچھا فیوچر چاہتے ہیں تو زندگی میں اچھی انویسٹمنٹ کریں، اور سب سے اچھی انویسٹمنٹ وہ ہے جو آپ اپنے اوپر کریں گے، کیونکہ اسے آپ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ گھڑی چھین سکتا ہے، پینٹ کوٹ چھین سکتا ہے، گاڑی چھین سکتا ہے، پیسے چھین سکتا ہے، لیکن جو آپ اپنے اوپر انویسٹمنٹ کریں گے وہ کوئی بھی آپ سے نہیں چھین سکتا۔ اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس کوئی کار ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو زندگی میں بس ایک ہی گاڑی ملے گی تو تب کیا کریں گے آپ اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے، اس پر کوئی اسکریچ بھی نہیں آنے دیں گے، اس کی حفاظت کریں گے، اسے گیراج میں کھڑا کریں گے، اسے بچا کے رکھیں گے تاکہ اس کا انجن خراب نہ ہو۔ دوستو بالکل اسی طرح زندگی میں بھی آپ کو صرف ایک دماغ اور ایک ہی باڈی ملی ہے۔ کیا آپ اس کا تب خیال رکھنا شروع کریں گے جب آپ 50 سال کے ہو جائیں گے؟ آپ یقین مانیں میں صبح 5 AM کلب میں جب ورک آؤٹ کر رہا ہوتا ہوں تو بابے مجھ سے پوچھتے ہیں اسد بھائی کوئی بیماری ہے؟ تو میں انہیں کہتا ہوں نہیں مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، خدا نہ خواستہ 50 سال کا ہو جاؤں گا، بلڈ پریشر، شوگر اور ڈائبٹیز اور بہت مہلک بیماریوں میں جب مبتلا ہوں گا تب کروں گا ورک آؤٹ۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، کامیابی کا راستہ ہمیشہ اپنے اوپر انویسٹمنٹ کرنے سے شروع ہوتا ہے، اور سب سے اچھی انویسٹمنٹ ہے کہ آپ اپنی سکلز کو امپروو کریں اور اپنے نالج کو امپروو کریں۔ دنیا میں کوئی بھی پرفیکٹ پیدا نہیں ہوتا دوستو، ہر کوئی سیکھتا رہتا ہے، لرن کرتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے۔ اس لیے آپ بھی زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھیں، نیا سوچیں اور نیا کریں۔ دوسری بات یاد رکھیے، آپ کی کمپنی، آپ کی صحبت، یاد رکھیں انسان اس انسان سے پہچانا جاتا ہے جو اس کا سوشل سرکل ہوتا ہے۔ زندگی میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کی ایسوسیٹ کرتے ہیں، ایسوسیشن کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے، کس طرح کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اڑو تو چڑیوں کے ساتھ اور سوچو کہ آپ نے شاہین اور عقاب بننا ہے، اونچی فضا میں پرواز کرنا ہے، آسمان کا سینہ چیرنا ہے۔ ایک ایگل بھی یاد رکھیے اگر مرغیوں کے ساتھ پرورش پائے گا، ان کے ساتھ دانہ دن کا چگے گا، انہی کے ساتھ رہے گا تو کبھی بھی اڑنا نہیں سیکھ پائے گا۔ اس لیے جس طرح بننا چاہتے ہیں اسی طرح کے لوگوں کو ڈھونڈو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کرو۔ یہ آپ کی کامیابی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے دوستو۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ ان کے جیسے بنتے چلے جاؤ گے، ان سے سیکھتے چلے جاؤ گے، ان کے خول جو ہے اس میں آپ ڈلنا شروع ہو جائیں گے۔ جم رون نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ زندگی میں آپ ان 5 لوگوں کی طرح بن جاتے ہو جن کے ساتھ آپ سب سے زیادہ وقت گزارتے ہو۔ تو دوستو اپنے آس پاس کے لوگوں کو بڑی عقل مندی کے ساتھ چنو، اپنا سوشل سرکل جو ہے نا بڑی عقل مندی کے ساتھ چنو، کیونکہ ایک دن آپ ان جیسا ہی بن جاؤ گے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جو میری ٹیم ہے جو ویڈیو ایڈٹ کر کے آپ تک پہنچاتی ہے تو کہیں نہ کہیں مجھے ان میں اپنا آپ نظر آتا ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ ہم سارا دن اکٹھے گزارتے ہیں، تو بسا اوقات
زندگی کے اس فیز میں آپ پہنچ جاتے ہو جب آپ دوسروں کے ساتھ صرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنی بات سمجھانا جانتے ہو۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کا سوشل سرکل اتنا زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے، یا آپ ان کی طرح بن جاتے ہو یا وہ آپ کی طرح بن جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اپنے سوشل سرکل کو بہت زیادہ سٹرونگ کریں اور مثبت بنائیں۔ دوستو تیسری بات آپ کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور ایک اچھی اور سیٹسفائیڈ لائف گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ زندگی میں وہ کام کریں جس سے آپ کو پیار ہو، جو آپ کو اچھا لگتا ہو، جو آپ کو تھکاتا نہ ہو۔ آپ یقین مانیں کوئی ایسا دور بھی تھا کہ میں ہفتے میں ایک ویڈیو بناتا تھا، لیکن آج کل میں دن میں 10 ویڈیو بھی بنا لیتا ہوں۔ میرے بہت بڑا ٹارگٹ جو میں نے اپنا ٹارگٹ بیٹ کیا 24 ویڈیوز، کیونکہ جب میں کیمرے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو میرے اندر کا جن باہر نکل آتا ہے اور میں ویڈیوز پہ ویڈیوز بنانا شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ کام مجھے چارج کرتا ہے، اس کام سے مجھے پیار ہے۔ یاد رکھیں جس میں آپ کا دل لگے، کیونکہ 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ ٹائم آپ اپنے کام کو دیں گے، اور اگر آپ کو اپنا کام پسند ہی نہیں ہے، اگر آپ اپنے کام سے اپنی جاب سے خوش ہی نہیں، تو آپ کبھی بھی ایک سیٹسفائیڈ لائف نہیں گزار سکیں گے اور نہ ہی کبھی زندگی میں ترقی کر پائیں گے۔ اگر آپ اپنے کام کو بہت اچھا کرنا چاہتے ہیں، پالش کرنا چاہتے ہیں، اپنے کام میں زبردست کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لو یور ورک، اپنے کام سے پیار کریں۔ اگر آپ اپنے کام سے پیار نہیں کرتے ہیں تو آپ کبھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ اپنے کام سے پیار نہیں کرتے تو آپ اپنی زندگی سے کبھی پیار نہیں کر پائیں گے۔ یاد رکھو دنیا میں نے یہ لرن کیا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت انسان کو اپنی ذات سے ہوتی ہے۔ اگر اپنے کام سے پیار کریں گے تو اپنے کام کو کرتے رہنا، اس میں مہارت حاصل کرنا آپ کو اچھا لگے گا اور آپ کو اپنے آپ سے پیار ہوگا۔ اپنے کام کی جگہ سے پیار کریں گے، اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں سے پیار کریں گے، ان کے ساتھ بہت زیادہ امپورٹنس ہوگی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کل ایک بچی نے جو میری سٹاف کا حصہ ہے، اس نے ایک زبردست تھمبنیل بنایا، میں پاس سے گزر رہا تھا، مجھے اتنا زیادہ فیسینیٹ کیا کہ میں نے سب کو بلایا، میں نے کہا اس میری بہن کو ایک گفٹ دیا جائے۔ گفٹ چھوٹی چیز ہوتی ہے، لیکن گفٹ کے بعد جو آپ کے اندر ایک ڈوپامین ہارمون کریٹ ہوتا ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ چوتھی بات یاد رکھیے، ہمیشہ چیلنجز کو قبول کیجیے۔ دوستو آخری بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ایک آسان زندگی کی خواہش کبھی نہ کریں اور نہ ہی آسان زندگی کو چوز کریں۔ زندگی یا تو آسان ہوتی ہے یا پھر کامیاب ہوتی ہے۔ ہمیشہ چیلنجز کو قبول کریں، ہمیشہ حالات کا سامنا کریں، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں، کیونکہ مشکلوں کی گود میں ہی کامیابی کا بسیرا ہوتا ہے۔ دوستو جو ناریل کے خشک اور سخت خول کو نہیں توڑ پاتا وہ اندر موجود ناریل کی گری کا لطف بھی نہیں اٹھا پاتا۔ بالکل اسی طرح جو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتا، جو اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتا، بٹھی میں سے نہیں گزارتا، وہ کبھی بھی کامیابی کا پھل نہیں کھا پاتا۔ بروس لی نے بڑی پیاری بات کی تھی، خدا سے کبھی بھی ایک آسان زندگی کی دعا نہ مانگنا، بلکہ خدا سے مشکلوں کا سامنا کرنے کے لیے طاقت اور حوصلہ مانگیں، اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ نیا سیکھنا آپ کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ مشکلیں انسان کو سٹرونگ کرتی ہیں۔ دوستو ان 4 اصولوں میں کوئی ایک اصول جس نے آپ کی دل کے دروازے کو کھولا ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔